السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 134 تل کا یہ امتن ایک امت تھی، قد خلت تحقیق گزر گئے، لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم تمہارے لیے ما کسبتم جو تم کمائی کرو، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما کانوا یعملون اس کے بارے میں جو وہ سب کرتے تھے۔ یہاں اس آیت سے امت گزر گئی یعنی وہ لوگ گزر چکے ہیں جو مطلب پچھلی امتوں کے بارے میں ہیں، ایک گروپ تھا جو تو وہ گزر چکا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ عمل انہیں کمائی کا کیا مطلب ہے، جو عمل انہوں نے کیے تو وہ ان کے ذمہ ہے، وہ ان کے عمل ہیں، وہ ان کے بارے میں ان سے ہی پوچھا جائے گا، اور جو تم کمائی کرو گے، جو تم عمل کرو گے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یعنی کہ نیک بابا اور دادا ہونا یا پھر نیک خاندان یا نیک کسی طرح کا بھی نیک جڑنا کسی کے ساتھ، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خود تم نے کیا عمل کیے ہیں، خود تمہارے کیا کمائی ہے زندگی میں، اس سے فرق پڑتا ہے، تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم کسی نیک انسان سے یا کسی خاص نسب اور حسب سے جڑے ہو تو اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم نیک نہیں ہو، اگر تمہارے اعمال نیک نہیں ہیں تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہیں فائدہ کب ہوگا؟ جب تم خود نیک عمل کرو گے، اور ہر ایک کا عمل اس کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں، اور دوسرے کا عمل اس کے لیے ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہمیں خود قرآن میں ملتی ہے، ہمارے نبیوں سے ملتی ہے۔ نوح علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، لیکن ان کے بیٹے وہ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ جب آپ کی قوم پر عذاب آیا تو آپ کے جو بیٹے تھے وہ عذاب کے شکار ہوئے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، وہ آپ کے بیٹے تھے یعنی نبی کے بیٹے۔ تو جب باپ نبی اور بیٹا ایمان نہیں لے کر آیا تو اس سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ زلزلہ جو آیا تھا وہ اس میں بہہ گیا۔ تو اور ایک اور مثال کیا ہے لوط علیہ السلام کی۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھی، لوط علیہ السلام نبی تھے تو ان کی بیوی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو وہ بھی کس میں ہو گئی؟ کافروں میں ہو گئی۔ اور اس کا انجام کیا ہوا دنیا میں کہ وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام، جو آپ کے والد تھے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ آپ کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ آپ کے والد جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا وہ اس میں شامل تھے۔ تو نبی کی بیوی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، اس سے بھی اس کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں۔ تو سب کے اعمال سب اپنے لیے ہی ہیں، ہمیں خود اپنے اوپر جو ہے کام کرنا ہوگا۔ کہ اب یہ بھی بہت بات ہوتی ہے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہم تو بخشے ہی جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا تو اس کا رزلٹ کچھ نہیں ہوگا، تو ہمیں اپنی نجات کے لیے خود عمل کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔